النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام اس عقیدے اور نظریے سے پیش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بے مثال شان عطا فرمائی ہیں. آپ کے مقتدیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے بات کی تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹیوں کی ملکہ کی آواز کو سن کر قَوْلِهَا اس کی بات کو سن کر مسکرا پڑے. اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی میل دور سے یہ آواز سنی. اس پر کئی لوگوں نے خواہ تب آزمائی کی ہے. نہیں جی وہ کئی میل دور نہیں تھی، وہ قریب تھی. چلو یار ان کو تم کانوں میں ڈال کر سن لو. میلوں کو چھوڑو، آپ میٹروں کو بھی چھوڑو، ہاتھوں پہ چونٹی رکھ لو، بلکہ کان میں بٹھا کر اس کی آواز سنا. بتاؤ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ جی نہیں یہ تو نہیں پتا. تو پھر مانو نا. اور جو چونٹیوں کی آواز غلام ہو کر مقتدی ہو کر سن سکتے ہیں تو بتائیے امام المرسلین اپنے غلاموں کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں؟ باقی بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی. اور خود رسول اللہ کی صحیح حدیث ضرور فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. جو بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے وَمَا مِنْ أَحَدٍ یہاں نفی ہے اور احد نکرہ ہے، اور نکرہ تحت نفی جو ہوتا ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی بھی سلام پڑھنے والا چاہے وہ آج پڑھے، کل پڑھے، 100 سال پہلے پڑھے، 100 سال بعد میں پڑھے، مشرق سے پڑھے، مغرب سے پڑھے، پر سلام پڑھنے والا ہو. حضور فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اب بندہ کہے جی کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور سنتے بھی ہیں؟ یہاں تو وہ جواب دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بے وقوفانہ سی بات ہے. اب میں جناب سلام کروں، ماشاءاللہ کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں، عثمان کھوکھر صاحب، میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آگے سے جواب دیں اور بعد میں کہیں میں سنیا نہیں سی، میں ان جواب دیتا ہے. سارے کہنے یار کیڑی گل ہے، ایک بندہ سلام کر رہے تم جواب دے رہے ہو تو سنیں تو جواب دے رہے ہو نا. تو جب رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے میں سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. اور دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ آل محبتی و عارفہم او کما قال النبی علیہ السلام، کہ میں محبت والوں کے سلام کو خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. تو اس لیے آل محبت بابا سے بلند بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم لوگ جب اونچی آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا قطعاً نظریہ نہیں ہوتا کہ ہم حضور کو سنانے کے لیے زور لگا رہے ہیں. اگر کوئی جاہل آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنے زور سے بولو کہ تمہاری آواز مدینے چلی جائے، یہ بالکل فضول بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جتنا مرضی زور لگا کے بولوں میری آواز کو جناب کھنا پل پہ نہیں جاتی، میری آواز سعادتآباد چوک میں نہیں جاتی، میری آواز راولپنڈی صدر میں نہیں جاتی، تو میری آواز مدینے میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے زور لگانے کی، یا ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نبی پر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں نا، وہ نبی وہ ہے کہ وہ تو وہ ہیں، ان کے در کے جو نوکر ہیں
میں حدیث آ گئی میرے ذہن میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو کم کیا، 50 سے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن مشکاہ شریف کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ یہ ہے کہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من ہم حسنتن کتبت لہو حسنہ، محبوب تیرا امتی اگر نیکی کا خیال بھی کرے گا نا تو اس کے لیے نیکی لکھوا لکھ دی جائے گی۔ ومن عمل بہا، اور اگر اس نے عمل کیا نیکی کا تو اس کے لیے 10 لکھواؤں گا، اور اگر گناہ کا خیال کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر عمل کیا تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اب سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو، حاضر ہو نا؟ تو آپ کی اس نبی کی حدیث پر آپ کو یقین ہے نا کہ ہم نیکی کا سوچتے ہیں تو نیکی لکھ دی جاتی ہے؟ یہ میں نہیں، ہر مسلک والا یہی کہتا ہے کہ نیکی کی نیت کر لو بھائیو، بے شک چلے پہ جانا نہیں ہے، نیکی کی نیت کر لو، بھائی میٹھی میٹھی نیتیں کر لیں۔ ہمارے بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں بھائی نیکی کی نیت کر لو، چلے کی نیت کر لو، بے شک چلے پہ جانا نہیں ہے لیکن نیت کر لو۔ آپ کو سوال، اس کا مطلب ہے کہ میں نیت کرتا ہوں تو میرے نامہ اعمال میں نیت کرنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب سارے حضرات حاضر ہو نا؟ تو کون لکھتا ہے یہ نیکی؟ نیکی لکھتا کون ہے نامہ اعمال میں؟ کون لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین یعنی فرشتے لکھتے ہیں نا۔ میں نے نیکی کا خیال کیا، عثمان بھائی نے نیکی کا خیال کیا، ہاشمی صاحب نے نیکی کا خیال کیا، شاہ جی قبلہ نے نیکی کا خیال کیا، فرشتوں نے نیکی